العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صفات سے متعلق احادیث چل رہی ہیں. گزشتہ فصل میں پیغمبر علیہ السلام کے انداز گفتگو، آپ کے مسکراہٹ اور دیگر چیزوں سے متعلق گفتگو ہوئی. آج کی اس مجلس میں فصل ثالث ہے، اور اس فصل ثالث کی جو حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت جو اپنے اہل و عیال سے متعلق تھی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمرو بن سعید عن انس قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. كان ابراہیم ابنه مسترضعا في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تکملان رضاعه فی الجنت. رواہ مسلم. حضرت عمرو بن سعید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اہل و عیال پر مہربان اور شفیق نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، بالائے مدینہ یعنی کہ مدینہ کے ایک محلے میں ایک دائیہ یعنی دودھ پلانے والی کے یہاں دودھ پینے کے لیے رکھے گئے تھے. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ایک دودھ پلانے والی کے یہاں دودھ پینے کے لیے رکھے گئے تھے، جو عرب کا پرانا دستور تھا. آپ اکثر اپنے بیٹوں کو دیکھنے اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس محلے میں جایا کرتے تھے. ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. آپ وہاں پہنچ کر دائیہ کے گھر میں تشریف لے جاتے جہاں دھواں بہت ہوتا تھا، کیونکہ دائیہ کا شوہر ایک لوہار تھا اور ان کی بھٹی کا دھواں گھر میں چاروں طرف بھرا رہتا تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی محبت میں اسی دھوئیں بھرے گھر میں چلے جاتے. پھر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے، پیار کرتے، حال چال معلوم کر کے پھر گھر واپس آ جاتے. حضرت عمرو نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم میرا بیٹا ہے، وہ چھاتی میں یعنی شیرخوارگی کی حالت میں اللہ کو پیارا ہوا ہے. اس کے لیے 2 داعیہ متعین کی گئی ہیں جو جنت میں اس کی مدت شیرخوارگی کو پورا کر رہی ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث پاک کے ذیل میں آپ کے مختصر سی بات صاحب مظاہر کی بھی ہے، اور قدر اختصار کے ساتھ صاحب توضیحات نے بھی لکھا ہے، اور ان کے اندر تقریباً اکثر محدثین کے خلاصے پائے جاتے ہیں. صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ ذئر کے معنی دائیہ اور انا کے ہیں، جو کسی کو دودھ پلائے، اور انا کے خاوند کو بھی ذئر کہتے ہیں. عرب کے قدیم دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے جن خاتون کی سپردگی میں دیا گیا تھا ان کا نام ام سیف تھا، اور ان کے شوہر کا نام ابو سیف تھا، جو پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے. ابراہیم کا انتقال چونکہ مدت شیرخوارگی میں ہو گیا تھا اور ان کی عمر 16 مہینے یا 17 مہینے کی تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پیغمبر علیہ السلام کی برکت اور صاحبزادہ رسول ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ عطا کیا
کہ نہ صرف بعد وفات ان کو فوراً جنت میں پہنچا دیا گیا، بلکہ وفات پاتے ہی ان کے لیے جنت میں دائیا کا یعنی 2 اناؤں کا، دودھ پلانے والی کا انتظام کیا گیا، جن کے سپرد یہ کیے گئے، وہ ابراہیم کو ان کے شیرغار کی مدت 2 سال پورے ہونے تک دودھ پلائیں۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا، یہ تشریح ہوئی جس کو صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے، اور چونکہ اسی کے قریب آپ کے صاحب توضیحات نے بھی لکھا ہے، کچھ الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ارحم بالعیال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر سب سے زیادہ مہربان اور شفقت کرنے والے تھے، اور آگے اس کی کچھ تفصیل آتی ہے کہ وکان ابراہیم، کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے تھے تو اس میں مصر کے عیسائی بادشاہ مقوقس کے نام بھی ایک خط تھا۔ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ ایک گھوڑا اور ایک لونڈی یعنی باندی بھیجی تھی۔ اس لونڈی کا نام ماریا قبطیہ تھا۔ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ عنایت فرمایا جس کا نام ابراہیم تھا۔ دودھ پلانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے ابراہیم کو عوالی مدینہ میں ایک لوہار کے گھر میں رکھا۔ لوہار کی بیوی دائیا بن کر حضرت ابراہیم کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے اس بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، چونکہ مکان تنگ تھا اور چولہے میں لکڑی جلتی تھی، اس لیے دھواں تو رہنا لازمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بیٹے پر شفقت فرماتے اور وہاں چلے جاتے تھے۔ 17-18 ماہ کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا۔ عوالیہ یا عالیتن کی جمع ہے، اطراف مدینہ کو کہتے ہیں، اور بعض عوالی 4 میل، بعض 6 میل اور بعض عوالی 8 میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ لیدخن یعنی اس مکان میں دھواں اٹھتا تھا۔ اچھا، لفظ زیر سے متعلق ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ زیر عربی میں دائیا عورت کو زیر کہتے ہیں، لیکن اس میں مرد و عورت دونوں مساوی ہیں، جیسا کہ صاحب توضیحات کہتے ہیں۔ تو بہرحال اور حداد لوہار کو کہتے ہیں، جیسے سب کو معلوم ہے، شاید دھوئیں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ لوہاروں کے ہاں لوہا گرم کرنا ہوتا ہے تو اس کی آگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور فیصد یعنی مدت رضاعت کے اندر انتقال ہو گیا تو دودھ پیتا مر گیا۔ حضرت ابراہیم 17-18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اسی لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ کا انتظام کیا۔ اس حدیث سے بچوں، گرچہ حدیث قدرے طویل ہے، لیکن اس حدیث پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے فرزند ارجمند سے متعلق یعنی اپنے بچوں سے متعلق یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت، محبت اور مودت رکھتے تھے اپنے اولاد سے۔ آج ہم لوگوں کو بھی اپنے اولاد سے غایت درجے کی محبت رکھنی چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے، ان کے تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ محبت ایک پدری چیز ہے، ایک اموی چیز ہے، ماں باپ کی محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تعلیم اور تربیت ایک الگ چیز ہے، اور غایت درجے کی پدرانہ محبت اور ممتا ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور اسی کا نام بھائیو بچوں دین ہے، کہ بچے دنیاوی اعتبار سے ضائع بھی نہ ہو اور دینی اعتبار سے فوقیت رکھنے والے بھی ہوں،
کہ وہ حافظ قرآن بھی بنے، داعی اللہ بھی بنے، عالم بھی بنے اور دیگر چیزیں، اور دوسری طرف عصری تقاضوں کو سمجھنے والے بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، مختلف چیزیں. لیکن ان تمام میں ماں باپ کا فریضہ بنتا ہے کہ بچوں کی تربیت کس نوعیت سے کر رہے ہیں. عصری اور دنیاوی علوم سیکھنے سکھانے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا بہرحال از حد ضروری ہے کہ ہمارے بچے ان علوم کو سیکھتے ہوئے آخر کہاں کو جا رہے ہیں اور ان کا مزاج، ان کی سوچ کیا بن رہی ہے، اس کا بہرحال لحاظ کرنا چاہیے. تو محبت اور شفقت بھی ہو اور ساتھ میں صحیح تربیت بھی ہو، یہی تقاضا ہے آج کا اور یہی تقاضا حدیث پاک کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.